السلام علیکم. جموں کشمیر ٹائم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی کاشف. آج ہمارے مہمان گرامی مسلم کانفرنس طلبہ بورڈ کے چیئرمین جاد عباسی صاحب, JKPSF کے چیئرمین جنید عارف مغل صاحب اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اجمل امین صاحب. امید ہے آپ کا مہمان خیریت سے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. پروگرام کو میں شروع کرتا چلوں جاد عباسی صاحب کی جانب سے. عباسی صاحب, ہمارا جو آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ طلبہ تنظیموں کے کردار کے اوپر ہے کہ طلبہ تنظیمیں قومی یکجہتی میں کیا رول پلے کر رہی ہیں. اس ٹائم 3 مین اسٹریم طلبہ تنظیموں کے رہنما ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. عوام بھی جاننا چاہتی ہے, عام طالب علم بھی جاننا چاہتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر, کالجز کے اندر جو طلبہ تنظیمیں موجود ہیں, آیا ان کے مرکز کا یا ان تنظیموں کی پالیسی کے اندر قومی نوعیت کا کیا پروگرام ہے, وہ قومی اتحاد کی طرف, قومی یکجہتی کے لیے وہ کیا پروگرام دیتی ہیں. تو اس بارے میں آپ اپنے یہ خیالات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں JK نیوز کا اور علی کاشف اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بولنے کا, بات کرنے کا موقع دیا. میں مختصراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم تمام تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے, نمائندے اکٹھے ہوئے, اسی طرح ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو طلباء کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں یکجہتی کے ساتھ جو یہاں پہ تنظیمیں موجود نہیں ہیں ان کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے, اور آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی طلباء کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر تمام تنظیموں کو اکٹھا ہو کر ایک پلیٹ فارم سے جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے. ہم نے ایک عرصے میں متحدہ طلباء معاذ کے نام سے ایک پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کیا. اس میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی تھی, اس میں جمعیت بھی تھی, اس میں PSF بھی تھی, اس میں ہماری MSF بھی تھی, ATI بھی تھی, اور مختلف جو تنظیمیں تھیں اسٹوڈنٹس کی وہ وہاں پہ موجود تھیں اس پلیٹ فارم پہ. اور اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلتا تھا کہ جس وقت آپ اسٹوڈنٹ کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا تھا, یونیورسٹی میں ہوتا تھا, کالجز میں ہوتا تھا, تو وہ تمام وہ جو پلیٹ فارم تھا وہ ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جس سے تمام مل کے جدوجہد کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے تھے. جنید عارف مغل صاحب, بحیثیت چیئرمین پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, کیا آپ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو ماضی کے اندر جو طلبہ تنظیموں کے اتحاد بنتے رہے, ان طلبہ تنظیموں کے اتحاد کی جو سیاسی نوعیت تھی یا ان کے جو عملاً کام کرنے کا طریقہ کار تھا وہ اتنا پر اثر ہو سکا تھا کہ آج تک وہ اتحاد جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے؟ وہ کیوں اتنا پر اثر ہمیں محسوس نہیں ہوا؟ متحدہ طلبہ معاذ بنا, اس کے پھر اینٹی گروپ بھی بنتے رہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم سامنے آتی رہیں جن کی وجہ سے ہماری سیاسی تنظیموں کی ساخت جو تھی وہ کھوکھلی ہونی شروع ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات عباسی صاحب نے کی ہے اس بات میں کتنی ماضی کو لے کے, حال کو لے کر مستقبل کے لیے کتنی ہمارے پاس فیزیبلٹی ہے بحیثیت طلبہ تنظیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں JK ٹائمز نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ پروگرام کا انعقاد کیا. طلبہ تنظیموں کا کردار, کیونکہ قومی یکجہتی میں آپ نے اس کا ٹاپک رکھا تھا, تو قومی یکجہتی میں طلبہ تنظیمیں جو ریاست جموں کشمیر کا جو قضیہ ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 72 سالوں میں ایک خونی لکیر سے کشمیریوں کو تقسیم کیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں جو قومی یکجہتی ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے, اہم ضرورت ہے, کیونکہ جب کرفیو نافذ ہوا تو اس دوران ہم نے طلبہ تنظیموں کے حوالے سے ایک کوشش کی. ہم نے مختلف اجلاس بھی طلبہ تنظیموں کے جنہوں نے ہمیں دعوت دی, ہم اس میں بھی شریک ہوئے. نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے اس میں شرکت کی اور دوستوں کو بھی دعوت دی کہ یہ ایک قومی ایشو ہے, اس پہ اگر طلبہ تنظیمیں اکٹھے ہو کر کردار ادا کریں گی تو وہ ایک موضوع کردار رہے گا. ہم نے جسکول میں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جسکول میں لبریشن فرنٹ کا جو دھرنا تھا
اس میں JKPSF نے ایک بھرپور ریلی کے ساتھ یکجہتی کے طور پر شرکت کی، وہ ایک آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام طلبہ تنظیموں نے، شاید اجمل صاحب بھی اس میں شامل تھے، ہم نے ایک ریلی یہاں سے LOC کی طرف تمام طلبہ تنظیموں نے مل کے ایک ریلی بھی اس دوران ہم نے نکالی، اور اس کے علاوہ ہم مختلف اجلاس کرتے رہے، اور ایک ہم نے JK الائنس بھی بنایا تھا اس حوالے سے۔ تو وہ ابھی بھی تھوڑا بہت جو اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی وقت کی اہم ضرورت ہے کہ چونکہ میرے ساتھ سجاد عباسی صاحب بھی ہیں، اجمل صاحب بھی ہیں، اپنی اپنی تنظیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی انتہائی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ماضی میں کس طریقے سے طلبہ تنظیموں کو اس کو برادریوں میں اور علاقائی تعصب کی بنیاد پر تنظیمیں بنائی گئی، اور طلبہ یونینز پہ میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑی ایک ضرورت ہم نے محسوس کی اس سارے عمل کے دوران، یہ جو کشمیر کا ایشو جب کرفیو نافذ ہوا، وہاں کے حالات خراب ہوئے، ہندوستان نے کس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کا جو سلسلہ شروع کیا، تو اس سے پہلے بھی شروع تھا، لیکن اس میں تیزی آئی اس دوران۔ تو اس صورتحال میں میرے خیال سے جو طلبہ تنظیموں جو طلبہ یونین پہ اسپیشلی جو پابندی اور اس کی کمی ہم نے اس دوران محسوس کی، اگر طلبہ یونین اس موقع پر بحال ہوتی تو میرے خیال سے کہ اس میں بہترین طلبہ تنظیموں کا کردار اس میں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں چونکہ اس عہد میں طلبہ تنظیموں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تمام طلبہ تنظیموں کہ ہم ساری تنظیمیں جو ہے یہ جو قومی ایشوز ہیں ان پہ باقی اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ان قومی ایشوز پہ ہم ایک ایسا الائنس بنائیں اور یکجہتی کے طور پر ہم جو قومی ایشوز ہیں ان پہ ہم اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اجمل صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ جو گزشتہ چند دنوں سے لداخ کے اندر انڈیا اور چائنا کے درمیان میں جو جنگی کیفیت جاری ہے، ہماری قومی نفسیات اس طرح کی بن چکی ہے کہ اگر چائنیز آرمی لداخ میں 200 کلومیٹر اندر آتی ہے تو ہم یہاں آزاد کشمیر میں جشن منانے لگ جاتے ہیں۔ ہم اس کو بہتر طریقے سے اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آیا اس کا ہمیں نقصان ہے یا فائدہ ہے، کہ آیا ہم انڈین فورس کے ساتھ تو ہمارے مجاہدین کسی نہ کسی نوعیت میں لڑ رہے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی تحریک لے کے چل رہے ہیں، لیکن جب 3 نیشنز کے اندر ایک ایشو آ جائے گا تو پھر ہم لوگوں کی جو قومی مسئلے کی کیفیت ہوگی اس میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ آج ہماری قوم جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کی طرف دیکھ بھی ہے، طلبہ تنظیمیں کس ڈائریکشن میں اور کیسے لے کے چلیں گی، جس سے آپ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، JK ٹائم نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ موجود کیا۔ علی، جو لداخ کا معاملہ ہے یا جو کشمیر کے قومی ایشوز ہیں، بنیادی طور پہ ہماری قوم ڈیوائیڈڈ ہے اور ذہنی طور پہ تقسیم در تقسیم ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے۔ مثال بھی کسی دانشور کی بات سن رہا تھا کہ کشمیری قوم کبھی بھی کسی ایک اس کا جو جس کانفلکٹ میں ہم موجود ہیں، اس کانفلکٹ کے سارے دورانیے میں کسی ایک بات کو متفق نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ مسائل ہمیشہ سے موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں یہاں پر ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ تو جہاں تک لداخ کا معاملہ ہے، ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہماری اسٹیٹ ایک کانفلکٹ زون ہے، اور یہ وہ جس طرح سے پچھلے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیریا کے اندر بین الاقوامی طاقتیں جا کے وہاں پہ جنگ لڑ رہی ہیں، اب وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں، وہاں کی جو آبادی ہے وہ اس سے ڈائریکٹ افیکٹو وہ وہاں کی پبلک ہو رہی ہے۔ اسی طرح مستقبل کے جو اس اسٹیٹ کے ایریاز ہیں، جو گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، یہ علاقے وہ علاقے ہیں جو دنیا کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستقبل کا میدان جنگ بن سکتا ہے، بیٹل فیلڈ بن سکتی ہے، اور اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہوگا، یہاں کے لوگوں کا ہوگا۔ اس کا جو ہے جب گولی چلتی ہے تو وہ
کوئی رنگ نسل یا نظریہ دیکھ کے نہیں چلتی، بلکہ وہ ہم سب لوگوں پہ اجتماعی طور پہ ہمارا نقصان ہوگا اور ہماری نسلوں کا نقصان ہوگا. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی لائن آف کنٹرول پہ جو سچویشن ہے، یا یہاں پر ہم دیکھتے تھے بچپن میں، تو میرے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پر بھی مظفرآباد کے اندر بھی فیکٹس ہوتے تھے، دھماکے وغیرہ ہوتے تھے. یہاں پہ یہ ساتھ ہی گیلانی چوک میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، ہم چھوٹے تھے اس وقت اسکول میں. تو یہ جو حالات جب خراب ہوتے ہیں تو اس وقت تمام معاشرہ اور تمام پورے جو ملک ہے، پوری سوسائٹی ہے، وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے، سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے ہمارے لوگ جو دوسرے ملک کے مفاد کی جو وہ اپنا ان کا میڈیا دکھاتا ہے یا کچھ وہ چیزیں اپنا پروپیگیٹ کرتے ہیں، یہ انسٹرومنٹس ہیں، آپ کی سیاست کا حصہ ہے، آپ کا جو بھی چیزیں ہیں، آپ کا میڈیا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر علاقے کا معروف بھی الگ ہوتا ہے، سچویشن بھی الگ ہوتی ہے. ہم دوسرے علاقے کی چیزوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے لوگوں کو، بالخصوص طلباء تنظیموں کو، کیونکہ سیاسی کارکنان کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، سب قابل احترام بھی ہیں اور سوسائٹی کے لیے اہم ہیں. ہر سیاسی کارکن معاشرے کے لیے اس لیے اہم ہے کہ وہ جو چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا. سیاسی کارکنان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ درست سمت کی طرف اپنے کیڈر کی، اپنے ورکرز کی بھی تربیت کریں اور عام لوگوں کی تربیت کریں. اور طلباء چونکہ معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہوتے ہیں، طلباء کسی بھی معاشرے کا مستقبل کی قیادت ہوتی ہے ہر فیلڈ کے اندر. تو طلباء کی جو تربیت ہونا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں ہے سب لوگ سیاست کریں، ہر ایک سیاست نہیں کرتا، سیاست کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن قوم کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے.